بات کریں گے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے، آزاد کشمیر کے حوالے سے کیا بڑے فیصلے ایک تو سب سے بڑا فیصلہ آزاد کشمیر کے حوالے سے یہ ہوا ہے کہ 27 جولائی کو آزاد کشمیر کے اندر الیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ جو 12 نشستیں ہیں جو مہاجرین کی، ان نشستوں کو ختم نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تیسرا، جو عوامی ایکشن کمیٹی کا 9 جون کا احتجاج ہے اس سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دونوں اطراف سے کوئی نرمی نہیں دکھائی جا رہی، حکومت اور حکومتی اداروں کی جانب سے بھی سخت بیانات اور سخت جو ہے وہ موقف سامنے آ رہا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی بھی ڈٹ گئی ہے، وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور ایک لیٹر سامنے آیا ہے جس کے مطابق 14,000 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ آزاد کشمیر پولیس کی جانب سے مانگے گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے آپ کو بتا دیں کہ مسئلہ ہے کیا، ان 12 نشستوں پہ مسئلہ کیا ہے، اور اس پر بھی آنے سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کیونکہ 7 جون کو پرسوں جو ہے وہ جی بی کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے، 5,000 پولیس فورس پنجاب پولیس وہاں پر گئی ہوئی ہے، اب 14,000 پولیس اہلکار ایف سی اور رینجرز اے جے کے مانگ رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے 10 دن بعد محرم کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے لیے اچھی خاصی سیکیورٹی چاہیے۔ تو اس وقت ہماری جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ خاصی ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ بہت سخت ہے، اور اسی لیے صوبوں کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے، وفاق کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے اتنی زیادہ فورس جو ہے وہ جی بی کو دینا یا اے جے کے کو دینا، کیونکہ یہاں پہ بھی جب بجٹ پیش ہوگا تو پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں کے پی سے، سہیل آفریدی صاحب انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا، گو کہ وہ دھرنا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا، لانگ ٹرم ہوگا، وہ شاید ایک ہی دن کا ہو، لیکن سرکاری ملازمین نے دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے کہ جب بجٹ پیش ہوگا تو ہم یہاں پر دھرنا دیں گے۔ ادھر سے کسانوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ تو اس وقت ہمارے پاس پولیس اہلکار جو ہیں وہ کم پڑ رہے ہیں، کیونکہ اے جے کے بھی مانگ رہا ہے پولیس، اور ایف سی کی نفری، جی بی پہلے مانگ چکا ہے، وہاں کافی بڑی تعداد میں پولیس اہلکار گئے ہوئے ہیں، اور یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ 7 کو جب الیکشن وہاں پہ چوری ہو تو 7 کو جب الیکشن چوری ہو تو 8 اور 9 کو سختی رکھی جائے، اس کے بعد پھر کوئی چیلنج نہیں ہوگا، تو 9 کو پھر وہاں سے پولیس جو ہے وہ اے جے کے میں آ جائے، اور پھر اسی طرح سے وہی پولیس جو ہے وہ چیزوں کو مینیج کر لے، کیونکہ ادھر بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ یہاں پہ اگر سرکاری ملازمین احتجاج کرتے ہیں، ادھر کسان کرتے ہیں، کوئی اور پروٹیسٹ نہ عوامی شروع ہو جائیں، تو یہاں پہ بھی ظاہر فورس رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ 12 نشستوں کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، 33 ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے، ڈائریکٹ نشستوں کے اوپر الیکشن ہوتا ہے 33 نشستوں کے اوپر اے جے کے، اور 12 نشستوں کے اوپر پاکستان کے مختلف حصوں میں کہا جاتا ہے کہ جو مہاجرین ہیں، جو کشمیری ہیں، جو آ کے اور یہاں پر آباد ہیں، تو ان کے لیے جو ہے یہاں پہ 12 سیٹیں جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 12 سیٹوں کے اوپر کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ 1000 ووٹوں سے بھی جو ہے وہ ممبر اسمبلی بن جاتا ہے۔ ان 12 سیٹوں کے اوپر مرضی کے اراکین اسمبلی منتخب کروائے جاتے ہیں، اور ان کے ذریعے وہاں پہ جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے۔ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ہے وہ دعویٰ بھی ہے، الزام بھی ہے، موقف بھی ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ان 12 نشستوں کو ختم کیا جائے۔ یہاں کی جو 12 نشستیں ہیں ان کی نہ تو لسٹیں ویریفائڈ ہیں، نہ الیکشن شفاف ہوتے ہیں، اور اس وقت اس لیے ضروری ہو گیا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ڈبل اس وقت جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں یا منافقت کر رہے ہیں۔ ایک طرف پس پردہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو یہ نشستیں ختم کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف وہ اس چیز کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ پولیس، رینجرز، ایف سی بھیجی جائے اور طاقت کے ساتھ جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو جو ہے وہ روکا جائے۔ اچھا، اب اس وقت کیوں ضروری ہو گیا ہے کہ یہ 12 نشستیں ختم نہ ہوں؟ حالانکہ پہلے تو معاہدہ ہو گیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اے جے کے اندر جتنی عوام چارج ہو چکی ہے، جتنے لوگ چارج ہو چکے ہیں، جتنا شعور ہے اے جے کے اندر، اور جتنا لوگوں کے اندر حوصلہ ہے، جتنی دلیری ہے، جتنی ہمت ہے، جتنی بہادری ہے، جتنے وہ غیرت مند ہیں، تو 27 جولائی کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 33 ڈائریکٹ نشستوں کے اوپر، تو میں نہیں سمجھتا کہ 33 میں سے 3 نشستیں بھی جو ہیں وہ ان کے اوپر الیکشن چوری کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہوا۔ 8 فروری کو جب پولنگ ختم ہوئی اس کے بعد رات کو الیکشن چوری ہوا، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے جو فیصلہ ساز تھے انہوں نے کوئی دھرنے نہیں دیے، پولنگ اسٹیشنوں کا عوام کو نہیں کہا کہ رخ کریں۔ اگر اس دن وہ اعلان کر دیتے اور عوام کو کہہ دیتے کہ آپ پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کر لیں، تو یقین کریں کہ ہر پولنگ اسٹیشن کا گھراؤ ہو جاتا، آر او آفیسز کا گھراؤ ہو جاتا، اور ایک بھی نشست چوری نہیں ہو سکتی تھی۔ 100 سے زیادہ ایم این ایس کی نشستیں اس دن چوری ہو گئیں، اور 100 سے زیادہ ہی ایم پی ایس کی سیٹیں جو ہیں وہ چوری ہو گئیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے فیصلہ سازوں نے اس وقت احتجاج کی کال نہیں دی تھی۔ اچھا، جی بی کے اندر بھی میرا موقف باقی لوگوں سے مختلف ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بہت حالات کشیدہ ہو جائیں گے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، الیکشن
چوری عوام نہیں ہونے دے گی. میرا موقع مختلف ہے. میرا خیال ہے کہ الیکشن چوری ہو جائے گا جی بی کا, بہت آسانی سے ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کئی حلقوں کے اندر تو 18,000 کو ٹوٹل ووٹ ہے, کہیں پہ 50,000 ہے, کہیں پہ 45,000 ہے, 7-8 ہزار تو کئی حلقوں میں ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوتا ہے. تو وہاں پہ جتنی زیادہ پنجاب پولیس بھیجی گئی ہے اور جو وہاں پہ اس وقت کنٹرول ہے, مجھے بالکل نہیں لگتا کہ جی بی کا الیکشن جب چوری کیا جائے گا تو اس کو عوام اس مینڈیٹ کو بچا پائیں گے. میں بڑا کلیئر ہوں کہ نہیں بچا پائیں گے, اور یہ بات آپ اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں, لیکن دیکھ لیجئے گا پرسوں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ مینڈیٹ چوری ہوگا اور وہاں کے لوگ اس مینڈیٹ کو نہیں بچا پائیں گے, کیونکہ جو اس وقت وہاں پہ صورتحال بنا دی گئی ہے اور جو پولنگ ڈے کے اوپر صورتحال ہوگی اور پولنگ ڈے سے اگلے دن جو صورتحال ہوگی, جتنے وہاں پہ کریک ڈاؤن ہوگا, جتنی وہاں پہ سختی ہوگی. البتہ اے جے کے میں یہ ممکن نہیں ہے. اے جے کے میں اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اے جے کے لوگ 2-3 بار پروٹیسٹ کر چکے ہیں, کامیاب کر چکے ہیں. ان کے اندر ایک حوصلہ, ان کے پہلے بھی بڑے بہادر تھے, اب ان کے اندر ایک 2-3 بار وہ اچیو کر چکے ہیں اپنا ٹارگٹ, تو اب اور زیادہ ان کے اندر ایک جذبہ ہے. تو اس لیے پتہ ہے کہ 33 نشستوں کے اوپر تو الیکشن چوری نہیں ہوگا, تو یہ 12 نشستیں چوری کرنا بہت ضروری ہیں, کیونکہ جب یہ 12 نشستیں چوری ہوں گی تو 2-3 تو اس کے اوپر مخصوص نشستیں مل جائیں گی. آپ اندازہ لگائیں کہ 15 سیٹیں تو جیب میں ہوں گی باروں بار, جس کے اوپر ایک ذرا برابر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آرام سے مطلب ایک ایس ایچ او بھی ایک سیٹ چوری کر کے دے دے گا, ایک ایس ایچ او بھی, مطلب ایس ایچ او کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنے ریگڈ الیکشن ہوتے ہیں یہ پاکستان کے اندر جو مہاجرین کے الیکشن ہے. تو 12 سیٹیں اوپر 3, 15 یہ مخصوص نشستیں ہو جائیں گی, اور 15 کے ساتھ آپ ایسا سمجھیں کہ کوئی 12 سیٹیں چاہیے ہوں گی ان 33 میں سے مینیج کر, اور یا جو جیتیں گے ان کو لوٹا بنا دیا جائے, آسانی سے بن جائیں گے. تو 12 اور 15 27 کے ساتھ وہاں پہ حکومت بن جائے گی. تو اس لیے یہ 12 نشستیں بہت ضروری ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی کے لیے کہ یہ 12 سیٹیں موجود رہیں, تب جا کے الیکشن چوری ہو کر کے اور وہاں پہ ان کو مسلط کیا جائے گا. کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے, چاہے وہ جی بی ہو, چاہے وہ اے جے کے ہو, وہ بلوچستان ہو, وہ سندھ ہو, وہ کے پی ہو, وہ پنجاب ہو, وہ اسلام آباد ہو, ہر طرف قیدی نمبر 804 کا راج چل رہا ہے, اس کا نام چل رہا ہے, اس کے نام پہ ووٹ ڈلتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آج رات کو یعنی جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو شاید اس وقت تک انٹرنیٹ جو ہے وہ اے جے کے اندر بند کر دیا جائے. اچھا, کچھ اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ سروس بند ہونے کی صورت میں اوورسیز کشمیری جو ہے ان سے اپیل ہے کہ سوشل میڈیا کا محاذ جو ہے وہ سنبھالیں, اور وہ یہ خواجہ مہران ارشد صاحب کا یہ بیان تھا. اچھا, 12 نشستوں کے اوپر انہوں نے بڑا تفصیلی موقف انہوں نے جاری کیا. اچھا, کل میں ایک سن رہا تھا, میں ان کا نام کہیں غلط نہ لے دوں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا نام. مجھے بڑی حیرت ہوئی, مجیب الرحمان شامی صاحب کے پروگرام میں بڑا افسوسناک انہوں نے ایک بات کی, اور وہ ہے جناب, ان کا نام ہے سابق وزیر اعظم ہیں آزاد جموں کشمیر کے, اور ان کا نام ہے جناب سردار عتیق احمد خان صاحب. انہوں نے ایک اتنی افسوسناک بات کی, اور یہ انہوں نے بات اسی طرح سے کی جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ادھر جی بی میں ایک مولوی صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی کے حامی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ اس لیے تیر پہ ٹھپا لگائیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے تیر کا استعمال کیا, تو تیر پہ ٹھپا لگانے سے آپ کو ثواب ملے گا. اسی طرح سے یہ سردار عتیق صاحب مجیب الرحمان شامی صاحب کے پروگرام میں, ایک تو شامی صاحب اتنے سینئر ہیں, مطلب اب میرا خیال ہے کہ شامی صاحب کی عمر کوئی 75 سے 80 سال ہوگی, اللہ تعالیٰ انہیں اور لمبی زندگی دے. مطلب آپ نے اتنی, مطلب پاکستان میں جو ایوریج لائف ہے اس سے بھی ماشاءاللہ 20 سال آپ اوپر چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو 40 سال اور زندگی دے, اللہ تعالیٰ آپ کو 50 سال اور زندگی دے, 150 سال آپ جئیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, سلامتی دے. لیکن اتنا تو کم از کم آپ احساس کر لیں, اور اتنی تو آپ کے اندر ایتھکس ہونی چاہیے کہ آپ سردار عتیق کو لے کر عوامی ایکشن کمیٹی پر جھوٹے الزامات لگوا رہے ہیں, اور آپ کے اندر اتنی وہ خواجہ آصف نے جو چیزیں کہی تھیں وہ نہیں ہیں کہ آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کو لے لیتے اور اس کا بھی موقف لے لیتے. کتنی تکلیف دہ بات ہے. اور اس میں یہ جو سردار عتیق صاحب ہیں, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا دیکھیں مہاجرین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے, خلفائے راشدین مہاجر تھے, تو یہ تو بڑی شان والے ہیں مہاجرین. آپ اندازہ لگائیں, یعنی ہر بچے کو پتہ ہے کہ یہ مہاجرین کے نام پہ ان کو مہاجرین کا ان کو کوئی درد نہیں وہ کر رہا, ان کا کوئی محبت نہیں ہے, بلکہ الیکشن کیونکہ چوری کرنے تو اس لیے یہ مہاجرین کی نشستیں برقرار رکھنا چاہتے ہیں. لیکن وہ دلیل کیا دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجر تھے اور خلفائے راشدین بھی مہاجر تھے, تو مہاجروں کی نشستیں جو ہے نا وہ ختم نہیں کی جا سکتی, کیونکہ بڑے مقدس لوگ ہیں مہاجرین. مہاجرین کا بہت احترام, کوئی شک نہیں ہے, ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن یہ مہاجرین کی نشستیں جو ہیں یہ مہاجرین کے لیے نہیں ہیں, یہ الیکشن کی انجینئرنگ کے لیے ہیں, اس لیے اعتراض ہو رہا ہے. اس کے علاوہ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ بلوچ اپنا حق مانگیں تو ان کو ایجنٹ کہا جاتا ہے, پٹھان آواز اٹھائیں تو ان کو غدار کہا جاتا ہے, جی بی والے اپنے حقوق کی بات کریں تو ان کو ملک دشمن کہا جاتا ہے, کشمیری اپنے مستقبل کا سوال کریں تو ان کو مشکوک کہا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ کسی کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں. تو اس پہ انہوں نے خاص سخت ایک اپنا موقف جاری کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ کشمیری جو ہیں وہ بہادر قوم ہے,
ان کو آپ بندوق سے جو ہے وہ نہیں ڈرا سکتے، اور ہم 9 جون کو سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے، پیٹھ پر نہیں سینے پر گولیاں کھانے والے ہم لوگ ہیں، عمر نذیر کشمیری نے کہا ہے۔ 9 جون کے لانگ مارچ کے حوالے سے انہوں نے پوری ایک لسٹ جاری کیا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے، وہ سارا انہوں نے بتایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے انہوں نے جو گزارشات کی ہیں جو 9 جون کو لانگ مارچ کے شرکا ہیں ان سے، انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ تحریک کی پہلی صفوں کی قیادت کو قبل از وقت گرفتار کر لیا جائے اور موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی منقطع کر دی جائے، جس سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی اور یقینی بنایا جائے گا کہ لانگ مارچ تک قیادت گرفتاریوں سے خود کو محفوظ رکھے۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس عوام کو اپنے شعور اور ذمہ داری سے خود تحریک اور لانگ مارچ کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ 9 جون کو اپنے گاؤں، یونین کونسل، تحصیل سطح پر خود کو پہلے سے ترتیب شدہ نظم و ضبط سے اکٹھا کریں، اپنے گاؤں کی سطح پر اکٹھے ہوں اور روٹین کے روٹس پر ایک دوسرے سے جڑیں، اپنے مرکزی اسٹیشنز پر اپنے اجتماع کو صبح کے وقت میں جمع کریں، اس طرح آپ کے قافلے ایک دوسرے سے ملتے جائیں گے۔ مظفر آباد کو اپنی منزل کا ہدف رکھ کر سفر شروع کریں۔ یہ تحریک مکمل طور پر پرامن بنیادوں پر استوار کی گئی ہے، اس کو آخری حد تک پرامن رکھنے کی ذمہ داری ہر ایک فرد کے ذمہ ہے، اور آپ کے قافلوں کو ہر 2 صورت پرتشدد بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کے اندر گھسائے گئے لوگوں کے ذریعے بھی یہ کام کرایا جائے گا، اس لیے ہر ممکن طور پر قافلہ پرامن رہنا چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے پرامن رہنے کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ اس پرامن ڈسپلن کے ساتھ آپس میں جڑتے جائیں گے تو آپ کے لیے مظفر آباد کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ جنگ اعصاب کی جنگ ہے اور آپ نے اپنے اعصاب مضبوط رکھنے ہیں، تو ہم یہ جنگ جیت جائیں گے۔ ہم فیصلہ کن مرحلے پر کھڑے ہیں، ہمارے جاندار اور درست فیصلے ہی فیصلہ کن مرحلے کو ہماری طرف موڑ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ توصیف علی جرال ایڈوکیٹ ہیں، ان کی جانب سے تھا، اور SOPs انہوں نے جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص وہ اس کو چہرہ ڈھانپنے کی، نقاب پہننے یا ماسک استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ماسک میں ڈھانپے ہوئے چہروں میں کوئی اور نامعلوم افراد آ سکتے ہیں، اور کوئی اپنے ساتھ اسلحہ نہیں لائے گا، کسی ادارے، سیاسی جماعت، شخصیت یا ریاست کے خلاف نعرے نہیں لگیں گے، اور انہوں نے کہا کہ تمام گاڑیوں کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا اور ہر کوئی اپنے ساتھ شناختی کارڈ رکھے گا۔ اچھا، یہ جو لیٹر ہے کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت PSP PPM انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد جو ریاست جموں و کشمیر ہے مظفر آباد، ان کی جانب سے انہوں نے کہا ہے کہ FC چاہیے 6000 اہلکار، رینجرز چاہیے 5000 اہلکار، اسلام آباد پولیس کے 2000 اہلکار، سندھ پولیس کے 1000 اہلکار، اور 14000 اہلکار جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ مانگے ہیں۔ ٹورسٹ جو ہیں وہاں پہ ان کو نکالا جا رہا ہے، جو نئے ٹورسٹ جانے والے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں، اور سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس بھی بھیجا گیا ہے۔ سپریم کورٹ چاہے پاکستان کی ہو، آزاد کشمیر کی ہو، GB کی عدالتیں ہوں، وہ تو پورے پاکستان کی عدالتیں، صورتحال ہے وہ میں کیا آپ کو بتاؤں۔ کچھ چیزیں ہیں جو عوامی ایکشن کمیٹی کو دیکھنی چاہیے، جیسے ایک بیان چل رہا ہے کہ اگر انٹرنیٹ بند ہوا تو جو جہاں سے گزرے وہ ٹاورز کو جلاتا چلا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ اشتعال دلائیں گے، تصادم کی طرف لے کر جائیں گے۔ میرا یہ نہیں خیال کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا فیصلہ ہوگا، اس لیے عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ کشیدگی کو بڑھا سکتے ہیں، تصادم کی طرف معاملات کو لے کے جا سکتے ہیں، تو ان چیزوں کو بہرحال عوامی ایکشن کمیٹی کو دیکھنا ہوگا۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔